تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 20واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قصص آیت نمبر 83۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ ترجمہ: یہ آخرت کا گھر ہم مخصوص کر دیں گے اس کی نعمتوں کو ان لوگوں کے لیے جو خواہش نہیں رکھتے زمین میں بڑا بننے کی اور نہ فساد برپا کرنے کی، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 83 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ دنیا کے جاہ و جلال میں مست ہونے والوں کا ذکر کرنے کے بعد اب ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ آخرت کی سرخروئی اور سرفرازی ان کے حصے میں آئے گی جو یہاں علو کے خواہش مند نہیں۔ علوّن کا کیا معنی ہے؟ عطا کہتے ہیں لوگوں پر اپنا غلبہ اور تسلط جمانا اور ان کو حقیر اور ذلیل سمجھنا۔ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے حقوق کو پامال کر کے ان کے اموال کو غصب کر کے سردار بننا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اس سے بظاہر شاید کوئی یہ سمجھے کہ کسی اچھے منصب پر فائز ہونا، زمام اقتدار سنبھالنا، معاشرے میں کوئی معزز و محترم مقام حاصل کرنا بھی قرآن کریم کی نظر میں پسندیدہ نہیں، اور آخرت کی کامیابی تب ہی حاصل ہو سکتی ہے جب کہ انسان دنیا بھر کی محرومیوں اور نامرادیوں کی گٹھڑی اپنے سر پر اٹھائے رکھے۔ اگر کوئی شخص ایسا سمجھتا ہے تو یہ اس کی اپنی کج نگاہی ہے۔ قرآن کریم تو آیا ہی اس لیے ہے کہ اپنے ماننے والوں کے سروں پر انتم الاعلون کا زرنگار تاج رکھے۔ شاید اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس آیت کا مفہوم ان الفاظ میں بیان فرمایا: یہ آیت ایسے حکمرانوں اور ذی استطاعت لوگوں کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے عمر بھر تواضع اور انکسار کو اپنا شعار بنائے رکھا۔ سورہ قصص آیت نمبر 83 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ جو خواہش نہیں رکھتے زمین میں فساد برپا کرنے کی۔ فساد سے مراد عام فساد ہے، عقیدے کا فساد ہو یا عمل کا۔ اگر کوئی کفر و شرک کی ترویج کرے گا تو وہ بھی مفسد ہے، اور اگر کوئی فسق و فجور کا ارتکاب کرے گا اور اس کا بازار گرم کرنے کے لیے کوشش کرے گا تو وہ بھی مفسد ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 84۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون۔ ترجمہ: جو کرتا ہے نیکی تو اس کے لیے بہتر صلہ ہے اس نیکی سے، اور جو ارتکاب کرتا ہے برائی کا تو نہ بدلہ دیا جائے گا انہیں جنہوں نے بدکاریاں کی مگر اتنا جتنا انہوں نے کیا۔ سورہ قصص آیت نمبر 84 کی تفسیر۔ جو نیکی کرے گا اس کو اس کی نیکی کا اجر 100 گنا عطا فرمایا جائے گا، اور جو گناہ کا مرتکب ہوگا اس کو سزا 1 گناہ کی ہی ملے گی۔ ادھر رحمت و کرم کی بے کرانیاں ہیں، ادھر عدل و انصاف کے تقاضے۔ سورہ قصص آیت نمبر 85۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین۔ ترجمہ: اے محبوب، یقیناً وہ قادر مطلق جس نے آپ پر قرآن کی تبلیغ فرض کی ہے آپ کو واپس لے جائے گا جہاں آپ چاہتے ہیں۔ آپ فرمائیے میرا رب خوب جانتا ہے اسے جو آیا ہدایت یافتہ ہو کر اور اسے بھی جو کھلی گمراہی میں ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 85 کی تفسیر۔ معاد کا معنی ہے لوٹنے کی جگہ، اس سے مراد مکہ شریف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا کہ جس ذات پاک نے آپ پر قرآن نازل کیا اور اس کی تلاوت اور اشاعت کو آپ پر فرض کیا، وہ آپ کی پشت پناہی فرما رہی ہے۔ ایک دفعہ آپ کو مکے سے ہجرت کرنی پڑے گی، لیکن پھر یہاں آپ کی واپسی اس شان و شوکت سے ہوگی کہ سارے دشمن سر جھکائے ہوئے آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ان کی قسمت کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ چنانچہ فتح مکہ کے دن یہ وعدہ پورا ہوا، اور صرف مکہ ہی اسلامی قلمرو میں داخل نہیں ہوا بلکہ اس کے بعد قلیل عرصے میں سارے جزیرہ عرب پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ معادن کا معنی جنت بھی کیا گیا ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 86۔ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ
إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين۔ ترجمہ، اور آپ کو تو یہ امید نہ تھی کہ نازل کی جائے گی آپ کی طرف کتاب، مگر یہ محض رحمت ہے آپ کے رب کی، جو آپ کو صاحب قرآن بنا دیا، تو آپ ہرگز کافروں کے مددگار نہ بنیں۔ سورہ قصص آیت نمبر 86 کی تفسیر، یعنی جس نعمت نبوت سے آپ کو سرفراز فرمایا گیا ہے، اس کے لیے نہ کبھی آپ نے دعا کی، نہ اس منصب کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے کبھی کوئی جد و جہد کی، اور نہ کبھی آپ کے دل میں ہی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ آپ کو نبی بنا کر وحی سے مشرف کیا جائے گا۔ سورہ قصص آیت نمبر 87، وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ترجمہ، اور خیال رہے وہ ہرگز نہ روکیں آپ کو اللہ تعالیٰ کی آیات سے اس کے بعد کہ وہ اتاری گئیں آپ کی طرف، اور بلائیے لوگوں کو اپنے رب کی طرف، اور ہرگز نہ ہو جانا شرک کرنے والوں میں سے۔ سورہ قصص آیت نمبر 88، وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ ترجمہ، اور نہ پکارو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو، نہیں ہے کوئی معبود بجز اس کے، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، اسی کی حکمرانی ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ سورہ قصص آیت نمبر 88 کی تفسیر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو خدا بنا کر مت پکارو، اسی وحدہ لا شریک کی عبادت اور یاد میں اپنی زندگی گزار دو۔ یہ ساری دنیا اپنی جملہ نعمتوں، وسعتوں اور کثرتوں کے باوجود فانی ہے، عرش و فرش، مہر و ماہ سب فنا ہو جائیں گے، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات پاک باقی رہے گی۔ اللہ وجہہ کا یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے مگر وہ اعمال جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیے گئے ہیں، انہیں ہی بقا اور دوام حاصل ہوگا۔ اسی کا حکم ہے جو ہر جگہ نافذ ہے، چھوٹی بڑی ہر چیز اس کے فرمان کے سامنے صرف گندہ ہے، کسی کی مجال نہیں کہ دم مار سکے، اور تمہیں یہاں چند روزہ زندگی گزارنے کے بعد آخر کار اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا میں اس طرح وقت گزارو کہ قیامت کے دن جب تم بارگاہ رب العالمین میں حاضر ہو تو تمہاری جبین پر اس کی بندگی کا روشن نشان چمک رہا ہو، تمہارا دل اس کی محبت کے بادۂ لالا فام سے سرشار ہو، تمہارا سینہ اس کے نور معرفت سے منور ہو، اور جب تم قبروں سے نکلو تو رحمت کے فرشتے تمہارے استقبال کے لیے پرے باندھے کھڑے ہوں اور تمہیں مرحبا اور خوش آمدید کہہ رہے ہوں۔ وجہہ عربی میں چہرے کو کہتے ہیں، لیکن بطور مجاز اس کا اطلاق ساری ذات پر ہوتا ہے، اس لیے یہاں وجہہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ستودہ صفات ہے۔ یہاں پر 20ویں پارے کا 12واں رکوع مکمل ہوا، یہاں پر سورہ قصص مکمل ہوئی، اور یہاں پر 20ویں پارے کا 3 پاؤ مکمل ہوا۔ قرآن کریم کے مفہوم کو واضح کرنے کی یہ فقیرانہ کوشش اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ ہماری حوصلہ افزائی کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، کیونکہ تبلیغ دین فرض ہے۔ ہم نے اپنے حصے کا چراغ روشن کیا، دعا ہے کہ آپ بھی اپنے حصے کا کریں۔